نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. درود پاک کا نذرانہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم، اس وقت ہم اور آپ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ صاحب مسند پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید جاوید نقشبندی صاحب کی موجودگی سرپرستی صدارت میں اپنے اپنے طور پر گلہائے عقیدت پیش کرتے نظر آ رہے. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت کے حکم پر ذرا دیر آپ کے روبرو فیض کی نیت سے حاضر آ گیا. اللہ تعالی مجھے صحیح معنی میں عرض کرنے کی توفیق بخشے، آپ کو سماعت کی. ہم اور آپ آج جس نازک وقت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، پچھلے کچھ ٹائم سے صرف اور صرف ایک پیغام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر اپنی جگہ لیں گے. توجہ فرمائیں گے. آج جن حالات کا ہم شکار ہیں، اپنوں کے بیچ بیگانوں کے بیچ، ہر درد رکھنے والا شخص یا شخصیت اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حلقہ عصر میں اپنے مطابق اپنے انداز کو اپنائے کوشش کر رہے ہیں، اس امید پر کہ پھر وہ بہار آئے گی، پھر وہ اس گھٹن سے ہمیں نجات ملے گی. آپ لوگ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں. کہاں میں عرض کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں، خوب سمجھ رہے ہیں. میری توجہ صرف اس پر کہ آخر وہ حل ہے کیا جس پر عمل کر لیا جائے. جتنے لوگ ہیں سب اسی پیٹرن پر آ جائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. کرنا کیا ہوگا؟ بس ذرا سا پیچھے ہٹنا ہوگا. کتنا پیچھے؟ آپ کے علاقے میں ایک خانقاہ ہے، شاہ الخیر، ایک خانقاہ اور ہے شاہ کلیم اللہ، یعنی یہ اولیاء کا جھرمٹ ہے، دہلی 6 جس کو کہتے ہیں. اس علاقے سے ذرا اور پیچھے ہٹیں گے تو نظام پاک کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا اور آگے چلیں گے حضرت خواجہ نصیر کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا اور پیچھے چلیں گے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا اور پیچھے ہٹیں گے شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا اور پیچھے ہٹیں گے حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا اور پیچھے ہوں گے داتا گنج بخش ہندویری کی بارگاہ آ جائے گی. اس علاقے سے ذرا
اور پیچھے ہٹیں گے مولائے کائنات کی چوکھٹ نظر آئے گی، اس علاقے سے ذرا اور پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو مسجد نبوی پر بیٹھی ہوئی شخصیت نظر آ جائے گی، جناب محمد رسول اللہ۔ اس بارگاہ کا ایک حصہ جسے صفہ کے چبوترے کے نام سے جانا جاتا ہے، آج جو آپ اس مکان میں اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹا موٹا مشن نہیں ہے جناب والا، یہ وہ مشن ہے جو مسجد نبوی کے کونے سے چلا اور آج عالم کو جگمگاتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ پیٹنٹ ہے جس پر چل کر آپ کا ذہن 100% خیالات سے پاک ہوتا نظر آتا ہے، یہی وہ مشن ہے جس کے نتیجے میں آپ کا یہ دل 100% محبت کرتا نظر آتا ہے، یہی وہ مشن ہے، یہ پیٹنٹ ہے جس کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ کام سے ملوث نظر آتے ہیں۔ یہ 3 فارمولے ہیں، آپ کا ذہن 100% خیالات سے خالی ہو، مراد یہ ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نظر نہ آئے۔ یہ جتنی بارگاہوں کے ابھی نام آپ کے سامنے لیے گئے ہیں، ان سب کا پیغام اگر آپ دیکھیں گے من جملہ تو یہی ہے، جب تک اپنایا نہیں جائے گا تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ممکن ہی نہیں ہے، آپ چاہے جتنا زور لگا لیں۔ اور دیکھیے یہ جو دل ہے جس میں نہ جانے کیا کیا لیے پھرتے ہیں، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی ذرا توجہ رکھیے گا، اس دل میں نہ جانے کتنا کچھ بھرا رہتا ہے۔ میں نے بڑے ادب سے آپ سے عرض کیا، اپنے ہو یا بیگانے جن سے آج ہماری لڑائی ہے، اندر بھی اور باہر بھی، اس کا واحد حل یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں، صوفیہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ لیکن اس کے لیے فری کرنا پڑے گا۔ حضرت کے والد صاحب قبلہ جو تھے سید ساجد میاں صاحب قبلہ، ہمارے ابا حضور شہید ملت حضرت مولانا قاری صادق حسین علیہ رحمہ، بڑا گہرا رب تھا، آج کا تعلق نہیں ہے، بہت پرانا تعلق، اور تعلق مشن والا ہے، مقصد والا ہے، بے لوث خدمت والا ہے۔ تو ان سے جو ہم نے سیکھا اور جو دیکھا اور جو حضرت کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نقشی صاحب سے، جو اوصاف بیان کیے جا رہے تھے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ آپ سر خریدنا بہت آسان ہے، لیکن بار بار وہی سر وہی چہرے نظر آئے یہ ممکن نہیں۔ یہ ممکن ہے کیا بھلا؟ ایک بار تو آپ خرید سکتے ہیں، دوسری بار، تیسری بار، تو جس کا یہ فری ہو، جس کا یہ فری ہو، جس کے یہ ہاتھ خالی نہ بیٹھتے ہو، وہی جو ہے ان مشن سے قریب ہوتا نظر آئے گا۔ تو آپ تمام قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اس قربت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال قبول فرمائے، مزید قوت عطا فرمائے آپ کے اندر۔ اب ذرا آخری بات کہہ کے اپنی جگہ دیں گے، درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیونکہ لمبی بات کے ہم بھی قائل ہیں، لمبی بات کے ہم بھی اس صوفی مشن میں ہے ہی نہیں، حضرت خوب جانتے ہیں۔ توجہ، آپ سے میں نے عرض کیا
یہ 100% خیال سے خالی. آپ ذرا غور کیجئے گا، اس دہلی کی سرزمین پر آج میڈیٹیشن کے نام سے، مراقبے کے نام سے، ذکر کے نام سے، سادھنا واسنا کے نام سے نہ جانے کیا کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. کوئی ڈھکا چھپا ہے حضرت؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، حاصل اس کا کچھ نہیں ہے نا حضرت. ہم لوگ جا کر جانے انجانے کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں. اور نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے وہ بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے، حضرت کی سرپرستی میں عرض کروں گا کہ پھر لوٹا جائے میدان سے مکان کی اور. بہت ہوا میدان کا معاملہ، بہت ہوا، اتنا ہوا کہ اب ہم کسی میدان میں نظر نہیں آتے. میدان کے پیچھے پڑے نا، سروں کی تعداد کے چکر میں پڑے نا، گننا شروع کیا نا، کاؤنٹنگ شروع کی. 2 جملوں میں یوں سمجھ لیجئے، کوالٹی کو گھٹایا کس نے؟ کوانٹٹی نے. ہم کوانٹٹی کے چکر میں پڑے. تو اب پھر وہ وقت آ گیا کہ آپ کوانٹٹی کو چھوڑ کر کوالٹی کی جانب لوٹیے، یعنی میدان سے مکان کی طرف آئیے. آپ کسی بھی صوفی بزرگ کو اٹھا کے دیکھیے، اس کا طرز عمل یہی تھا. اس نے اپنے مکان سے اصلاح کا کام شروع کیا ہے، اور جب وہاں اس بھٹی میں رہ کر جب لوگ پک گئے، جب تزکیہ نفس ہو گیا، تصفیہ قلب ہو گیا، تو میدان فتح کرتے ان کو دیر نہ لگی. سبحان اللہ. تو امید کرتا ہوں آپ میسج کو سمجھ گئے ہوں گے. تو قابل مبارکباد ہے حضرت کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، آپ مضبوطی سے کھڑے رہیے. تعداد نہ دیکھیے، کوالٹی کو دیکھیے. اور کوالٹی الحمدللہ موجود ہے، یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں. تو آج یہ مشن ہے 100% اس کو خالی کر رہا ہے خیالات سے. انہیں نہیں دیتا نا حضرت، اور اس کو محبت سے پر کرنا ہے. کیونکہ صوفی کہتا ہے حضرت سب تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں نا، کیوں جائیں کسی سے نفرت کرنے کا، ٹائم کس کے پاس. حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جانتے ہیں نا. جب آپ سے شیطان کی بابت کہا گیا کہ شیطان یہ اور وہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو رپلائے میں، کون شیطان؟ میں تو نہیں جانتی. یہی ہے نا بات حضرت. تو جب تک اس کو محبت سے بھریں گے نہیں، اور یہ تو محبت والے لوگ ہیں نا. ارے اس بارگاہ سے محبت نہیں ملے گی تو کس بارگاہ سے ملے گی؟ یہی تو وجہ ہے محبت کا وہ جام پلایا اسحال نے کہ آج جدھر دیکھیے مت والے دیوانے نظر آتے ہیں، جھنڈ کا جھنڈ، جھوم کا جھوم، ہر طرف نظر ہی نظر دوڑائیے تو یہی لوگ نظر آتے ہیں. اور یہ واحد ذریعہ ہے محبت کا جس سے قرب حاصل ہوتا ہے. اور صوفی سے پوچھئے، جب اسے اس کا مزہ لگ جاتا ہے پھر کچھ نظر نہیں آیا کرتا ہے، پھر تو وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے. کوئی کسی نام سے جانا جاتا ہے، کوئی کسی نام سے جانا جاتا ہے. اور تیسری بات حضرت، اپنے آپ کو مصروف کیجئے، 100% ہاتھ میلے ہوں آپ کے. اس سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو خالی مت رکھیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. اور صوفی فارمولہ یہ ہے، صبح جب آنکھ کھلے اور جب رات بستر پر جاوے تو یہ دیکھے دن بھر جو اسے وقت ملا ہے وہ کام کا، جس کو آج انگلش میں ٹاسکنگ کہتے ہیں، ضرور ٹاسک ملا کرتا ہے، ضرور آپ کو اپورچونٹی ملا کرتی ہے رب کعبہ کی بارگاہ سے وہ کام آپ کا ہو.
بیگانے کا ہو، آپ ہر حالت میں لبیک کہتے نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیابی کی طرف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس فارمولے کو اپنے پاس رکھیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔